السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زیڈ ایف علی پروگرام سراغ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا ایک بڑا ہی خاص موضوع ہے اور بطور جرنلسٹ سے پروگرام کرتے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ آج ہم صحافیوں کے حوالے سے ایک بڑے خاص موضوع پہ بات کریں گے اور ان صحافیوں کے حوالے سے جو کہ فیلڈ میں کام کرتے ہیں جب وہ کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں جہاں سے انہیں انفارمیشن چاہیے، یعنی کسی سرکاری محکمے میں یا کسی ایسی جگہ پر جس سے کوئی بھی جس اسٹوری پہ وہ کام کر رہے ہیں، جس خبر پر وہ کام کر رہے ہوں، وہاں سے اس کی انفارمیشن مل سکتی ہے، اس کی معلومات مل سکتی ہو، تو اکثر ان کے آگے کچھ پرابلمز آ جاتی ہیں، یعنی کہ متعلقہ جو آفیسرز ہوتے ہیں یا متعلقہ جو محکمے ہوتے ہیں یا متعلقہ ادارے جو ہوتے ہیں وہ معلومات دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کیا اس وقت ان کو کرنا چاہیے، وہ کیسے ان سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں یا ان کے اس حوالے سے حقوق کیا، یعنی صحافیوں کو کیا رائٹس دیے گئے ہیں آئین کے مطابق، قانون کے مطابق۔ آج ہم اسی خاص موضوع کو لے کر ہم نے جن دو مہمانوں کو اپنے اسٹوڈیو میں بلایا، سب سے پہلے راجہ مقصود صاحب، اس سے پہلے بھی آپ ان کو میرے بہت سارے پروگرامز میں دیکھتے رہے ہیں، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل پاکستان رہ چکے ہیں، اس طرح سے قانون اور قوانین اور آئین کو بڑے زبردست نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ اس کو ایکسپلین بڑا اچھا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آج ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں، اور آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون کا جو لائٹس ونگ ہے اس کے پنجاب کے آرگنائزر بھی ان کے ساتھ بالکل تشریف رکھتے ہیں صحافی دانشور اسکالر جناب شفیق آکاش صاحب، ان کو بھی اسپیشلی طور پر اس وجہ سے آج میں نے دعوت دی ہے چونکہ صحافت سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور بڑے زبردست ایجوکیشنس بھی ہیں، تو اس خاص موضوع پر میرا ارادہ انہی دو شخصیات کے حوالے سے ان کو بلایا جائے۔ دونوں شخصیات میں سے تشریف کیسے رہے صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ جی ملک صاحب میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تھینک یو ویری مچ۔ اور اس آج کا موضوع جیسا کہ میں نے بھی سٹارٹ میں بتایا کہ جب کوئی صحافی فیلڈ میں جاتا ہے اور کسی ادارے میں جاتے جو اس سے خبر یا سٹوری کے متعلق سے معلومات لینی ہوتی ہے تو اکثر ادارے آگے سے انکار کر دیتے ہیں یا محکمے انکار کر دیتے ہیں یا وہ متعلقہ لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ نہ صرف انکار کر دیتے ہیں بلکہ وہ جب صحافی جتنی مرضی کوشش کر لے وہاں سے انفارمیشن یا اپنی متعلقہ معلومات نہیں نکال سکتا، تو آئین اور قانون کیا رائٹس دیتا ہے ایک جرنلسٹ کو؟ جی ملک صاحب، رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے جو کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے۔ 18th امینڈمنٹ میں آرٹیکل 19A ایڈ کیا گیا جس کے تحت ایوری سٹیزن ہیو دا رائٹ ٹو گیٹ دا انفارمیشن، every person or a journalist? Every person has the right to get the information subject to the reasonable restriction imposed by the law. And then in 2017 میں پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا جس کو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ آف 2017 کہتے ہیں۔ اس کے تحت ہر بندے کا رائٹ ہے جو پبلک فنکشنریز ہیں، اسپیشلی دی فیڈرل گورنمنٹ اور دی پروونشل گورنمنٹ، ان سے کوئی بھی انفارمیشن جو پبلک امپورٹنس کے حوالے سے ضروری ہے یا پبلک امپورٹنس سے ریلیٹ کرتی ہے، they can get that information۔ لیکن اس کا طریقہ کار بھی کوئی انہوں نے وضع کیا ہوا، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس کو حاصل؟ اس کا کوئی بھی شہری کسی میں جا کے براہ راست ایسی معلومات حاصل کر سکتا ہے؟ by written application every citizen can get that information۔ زبانی نہیں، وہ ریٹن اس پہ ایک اپلیکیشن دینی پڑے گی، تو اس کا موضوع کیا ہوگا اس اپلیکیشن کا؟ that it is very simple۔ کس کو ایڈریس یعنی کس کو ایڈریس کیا جائے؟ آپ ایکسپلین کریں، آپ اس میں لکھیں گے کہ یہ انفارمیشن مجھے چاہیے اور جس آفیسر کے پاس انفارمیشن ہوگی وہ آپ اس کا ڈیزگنیشن آپ لکھیں گے کہ میں اس سے ان آفیسر صاحبان سے جو ہے وہ انفارمیشن لینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ آپ اس کو متعلقہ انفارمیشن ملے گی۔ ایک چیز کی مجھے اور وضاحت کر دیجیے گا رائے صاحب، کیا جرنلسٹ کے لیے کوئی ایسا الگ سے لا ہے کہ کوئی صحافی جب جاتا ہے اپنی متعلقہ، جیسے میں پہلے بات کرتا متعلقہ خبر یا سٹوری لے کر، تو کیا وہ اس کے پاس کوئی عام شہری سے ہٹ کے کوئی ایسی اتھارٹی یا اس کے پاس ایسا کوئی یعنی لا میں اس کے حوالے سے ایسی کوئی سہولت موجود ہے کہ وہ انفارمیشن لے سکتا ہے؟ ملک صاحب، جب ایوری سٹیزن کی جہاں پہ بات آتی ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے، دین لیجسلیشن ہوئی اور قانون پاس ہوا، اس میں کسی بندے کا اسپیشلی نام نہیں ہے۔ رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ جو ہے 2017 اینڈ دین کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 19A asserted by the 18th amendment in the constitution، اگر اس میں
जर्नलिस्ट या किसी स्पेशल पर्सन का या स्पेशल डिपार्टमेंट का नाम नहीं है, उसमें हर इंसान को, हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को ये राइट हासिल है। सहाफियों के लिए कोई इस हवाले से कानून साजी नहीं की गई आज तक? अब मेरे ख्याल से ये जरूरी नहीं है, जब हर सिटीजन पब्लिक इंपॉर्टेंस के हवाले से इंफॉर्मेशन ले सकता है तो उसमें स्पेशली किसी बंदे का नाम या किसी सेगमेंट का या किसी ग्रुप का या से फॉर एग्जांपल जर्नलिस्ट का नाम जो है या वो उसको उसमें शामिल करना कोई जरूरी नहीं है। शफीक आकाश साहब, राजा मकसूद साहब कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है, तो आप तो फील्ड में भी जाते रहे और माइक उठा के आप कई इदारों के अंदर चले जाते थे, तो मुझे बताएं कि क्या ये वाकई जरूरी नहीं है? देखिए मालिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज के प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। बेसिकली ये थोड़ा सा एक कम्प्लेक्स इशू है कि क्या कौन सी इंफॉर्मेशन जर्नलिस्ट को मिलनी चाहिए, कहाँ तक उसे एक्सेस हासिल होनी चाहिए और कहाँ पे उसकी जुरिसडिक्शन जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन स्टॉप होती है। अब ज़रा देखिए, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि हमारे इदारे भी मुख्तलिफ नौइयत के इदारे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कैटेगराइज करें तो बिज़नेस इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे बैंक्स हैं, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। तो अब देखना यह है कि कहाँ से कौन से इदारे से एक जर्नलिस्ट इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता है। अब यहाँ पे अगर बिज़नेस की बात करते हैं तो हर बिज़नेस की सीक्रेसीज होती हैं। तो ये किसी भी ये बिज़नेस के अंदर वो उन्होंने उस मल्टी लेयर्ड वो उन्होंने उसके प्रोटेक्शन के मैकेनिज्म रखे हुए हैं। आप देख लें कि जैसे फॉर एग्जांपल कोक का फार्मूला जो है, तो कोक की प्रोटेक्शन का फार्मूला मैं आपको रिलेट करता। तो वहाँ पे अगर कोई पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा तो वो इन्फॉर्मेशन ना तो वो हासिल कर सकेगा। हाँ, अलबत्ता ये साथ हम ये भी कहते हैं कि जी हमारे ज़राए, हमारी चिड़िया, हमारा तोता ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन ये सोर्सेज होते हैं। किसी भी शख्स की पहुंच कहाँ तक, किसी जर्नलिस्ट की पहुंच कहाँ तक, ज़राए तो होते हैं। ये एक साथी देखे ना, तो कोई भी साथियों का वो ज़राए के तो साथी। अब यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि आपका जो कार्ड है इसको देखें तो तमाम राजा मकसूद साहब ने ये कहा है कि जब तमाम शहरियों को एक ही चीज हासिल है तो साफियों के लिए अलग से नहीं होना चाहिए। मुझे मुख्तसरन ये बताएं कि आप ये समझते हैं कि अलग अलग से कोई ऐसा कोई लॉ, ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई चेंजिंग जरूरी नहीं है? देखिए लॉ जो है, मैं यहाँ तो साफी मुझे बताइएगा आप क्या सोचते हैं? जी, तो जुल्फकार साहब मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर फर्ज करें मिलिट्री स्ट्रेटजी के हवाले से आप देखें तो हम आए दिन खबरें सुनते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के हवाले से, उन्होंने ये कर दिया, ये उनकी अचीवमेंट हो गई, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसके हवाले से, या और इनोवेशंस कोई आई हैं तो वो बातचीत होती है। लेकिन मैं स्ट्रेटेजिस्ट की बात कर रहा था। आप क्लासवर्ड्स को देखें मैं वो उसी तरफ आपको लेके आ रहा हूँ कि क्लासवर्ड्स ने जिसने से कि लेट द वेदर फाइट की, नेपोलियन के अगेंस्ट भी वो लड़ा और फिर रशियन आर्मी को उसने बर्फ बोस कर दिया, तो उसने भी लेट द वेदर फाइट की एक स्ट्रेटजी दी। फिर उसके बाद आप अगर फर्ज करें, आप देखते हैं, आप सांसू को देखते हैं तो सांसू ये कहता है कि आप आग जो है वो मशरक में जलाएं और हमला मगरब से करें, और यानी हमारे देश कोई हिकमत अमली। तो आप ऐसे हालात में हमारे ये भी है कि हमारे जो ISPR से मुख्तलिफ खबरें आती हैं तो वो जो चीज़ें वो बताना चाहते हैं जो पब्लिक को के नॉलेज में आनी चाहिए तो वो बताते हैं, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो सीक्रेसीज हैं। और सीक्रेसीज हर इदारे की स्ट्रेटजीज मैं मानता हूं है, हर इदारे की हैं, लेकिन मेरा सवाल अभी भी अपनी जगह पे खड़ा है कि क्या मैं आपने आखिरी पॉइंट, आपके सवाल के जवाब में आखिरी में यहाँ पे वो उसको पिन पॉइंट करूँगा कि देखें, अगर आप एक इंडिविजुअल को देखेंगे तो उसकी भी अपनी सीक्रेसी है। अगर आप एक इदारे को, छोटे इदारे को, एक घर को देखते हैं उसकी सीक्रेसी है, इसी तरह से एक इदारे को देखते हैं, चाहे किसी भी नौइयत का इदारा है तो उसकी सीक्रेसी है, एक मुल्क की सीक्रेसी। लिहाजा सीक्रेट्स मस्ट बी केप्ट सीक्रेट।
تو اب سیکرٹس جو ہیں, اب کچھ سیکرٹس ایسے بھی جو ہوتے ہیں کہ جو اوپن سیکرٹس ہو جاتے ہیں. تو اینی ویز اب سیکرٹس, جب تک آپ کا سیکرٹ آپ کے رازداری میں ہے تو آپ اس پہ سوار ہوتے ہیں, لیکن جب وہ اوپن ہو جاتا ہے تو وہ سیکرٹ آپ پہ سوار ہو جاتا ہے. لہٰذا کچھ چیزیں جو ہیں وہ لا ابھی اب دنیا کا کوئی بھی لا ذہن میں رکھیے گا, پردہ داری جو ہمارے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے پھر دیکھیں تو پردہ داری موجود ہے. تو اسی طرح سے ایسا نہیں ہے کہ جی تمام انفارمیشن تک, وہ انفارمیشن جو کہ پبلک کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس تک ایکسیس نہیں ہونی چاہیے, اور اس تک پینیٹریشن کی بھی کوشش جو ہے وہ بیسیکلی انلیگل ہے اور لا بنا ہوا ہے وہ مناسب ہے, اور مزید کسی مطلب صحافیوں کے لیے اس نہیں ہونی چاہیے, وہ ایک مکمل لا موجود ہے اور اسی کے تحت چلنا ملک صاحب اس میں ایک ایڈیشن کر دوں, آپ نے کانسٹیٹیوشن کی بات کی تو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 3 چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, ایگزیکٹو, جوڈیشری اور لیجسلیچر کے ساتھ. تو وہ براڈر سینس میں چیزوں کو ڈسکس ہوتی ہیں اور وہاں پہ جو براڈر سینس ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے. جو مائنر چیزیں ہیں وہ کانسٹیٹیوشن میں ہمارے ایٹ لیسٹ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں وہ چیزیں نہیں آتی. اچھا دیکھیں بہت سارے دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ڈیٹیکٹیو ایجنسیز ہوتی ہیں اور ان کو بہت سارے رائٹس ہوتے ہیں. وہ کسی خاص جرم جہاں پر ہوتا ہے اس وقوعے پہ جا کے کسی دوسرے یعنی کہ جیسے پولیس افسر ہو گیا یا جو بھی متعلقہ جن کی تفتیش ہوتی ہے ان کے ساتھ مل کے تفتیش کر سکتے ہیں, اور اس طرح اس کو بہت ساری مزید اس کو اتھارٹیز حاصل ہوتی ہیں. تو پاکستان میں آج تک اس کانسیپٹ پہ کیوں نہیں کام کیا گیا اور ڈیٹیکٹیو ایجنسیز کو کیوں اجازت نہیں دی گئی پاکستان میں کام کرنے کے لیے؟ اب اس پہ ملک صاحب ایڈ کر دوں کہ یہ انفارمیشن کا جو ایکٹ ہے اس میں ہم جب آپ اس کو فلوئنٹلی آپ دیکھیں اور اس میں انالائز کرنے کی کوشش کریں, یہ بڑا کمپریہنسو ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایک تو لوگوں کو اس کا نالج نہیں ہوتا یا وہ یوٹیلائز نہیں کر سکتے. ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر اسی کے تحت ایکٹ کے تحت اپوائنٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ کو ایک آفیسر نقل نہیں دیتا یا وہ انفارمیشن جو پبلک امپورٹنس کے حوالے سے ہے وہ نہیں دیتا تو آپ کے پاس کیا رائٹ ہے؟ آپ ود ان 10 days آپ ڈیزگنیٹڈ آفیسر کے پاس جائیں, اس کو جا کے یہ اپلیکیشن دیں. وہ لیجسلیچر نے یہ چیز بنائی. اس کے بعد جو ہے آپ اگر وہ آپ کو پرووائڈ نہیں کرتا تو پھر 30 days کے اندر آپ کمشنر جو ہے انفارمیشن کمشنر اس کو اپلیکیشن دیں گے, اور کمشنر جو ہے وہ نہ صرف وہ آپ کی اس کی داد رسی کریں گے بلکہ اس آفیسر کے خلاف کاروائی ہوگی. وہ 1 to 100 days کی سیلری کی روک سکتے ہیں اور ساتھ ہی 10 years تک پنشمنٹ دے سکتے ہیں. اور یہ کیسے ہے کہ اس قانون کے تحت پرائم منسٹر چیف انفارمیشن کمشنر جو ہے اپوائنٹ کریں گے, اور ان کو وہ اختیارات جو کہ انفارمیشن کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن کے حوالے سے پبلک امپورٹنس کے پاکستان میں انفارمیشن کمشنرز کے پاس اس طرح کے کیسز کبھی آپ کے تجربے میں آئے کہ آئے دیکھیں آپ؟ Definitely Chief Information Commission or the Information Commission has been established. Chief Commissioner Information جو ہے وہ موجود ہے, صوبائی لیول پہ بھی موجود ہے. میں نے بات وہی کی کہ ڈیفینیٹلی ان لوگوں کے پاس یہ چیزیں جاتی ہیں کیونکہ جو ہائر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں. سب نے بڑی زبردست بات بتا دی ہے کہ پاکستان میں نہ صرف لاء موجود ہے, اگر آپ کو کسی بھی محکمے میں کسی بھی ادارے میں جا کر جو ہے وہ متعلقہ انفارمیشن نہیں دی جا رہی ہوتی تو آپ کو اسی ادارے میں ایک شخص موجود ہوگا جسے میں انفارمیشن آفیسر کہتے ہیں, اور وہ پابند ہوتا ہے انفارمیشن دینے کا, اور اگر وہ بھی انکار کر دیتا ہے تو پھر آپ چیف انفارمیشن کمشنر کے پاس آپ جائیں گے. انفارمیشن کمشنر جو ہوگا وہ آپ کو نہ صرف یہ کہ وہ آپ کی بات سنے گا, آپ کو اس انفارمیشن تک جو ہوگا وہ دسترس دے گا, بلکہ وہ اگر جو ان لوگوں نے آپ کو معلومات دی ان لوگوں کے خلاف کارروائی بھی کرے گا. شفیق آکاش صاحب یہ تو انہوں نے بڑی زبردست بات بتائی, کیونکہ آپ ایک پریکٹیکل جرنلسٹ ہیں اور فیلڈ میں آپ جاتے رہتے ہیں,
تو کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک اف یو وڈ الاؤ می بہت سینئر یہاں پہ لائر بھی میرے ساتھ موجود ہیں. دیکھیے کچھ کرائمس ہیں وچ آر دوز آر کرائمس آل اوور دا ورلڈ. فار ایگزامپل اگر کسی کی گاڑی کا شیشہ کسی نے توڑ دیا, یہ کرائم ہے. اٹ از کرائم ہیئر ان پاکستان ایز ویل ایز ان امیرکا, ایوری ویئر یو نو اینی پارٹ آف دا ورلڈ. سملرلی اب یہ جو ہے ٹریس پاسنگ ان ٹو دا پراپرٹی آف اینی ون, اینی بزنس, اینی آرگنائزیشن, یہ بیسکلی اب اس کے لیے یہ ایک یعنی ان لافل ایکٹ ہے. لیکن آل ٹوگیدر اس میں مختلف, جیسے آپ کے سول لاز میں آپ کے بینکنگ لا ہے, آپ کے اوکے ملٹری لا ہے, اسی طرح مختلف اداروں کے لاز ہیں. اب وہ کیا لمٹس آپ کو دیتے ہیں اور کیا میکنزم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں, اگر اس میکنزم کے تحت اگر کوئی انفارمیشن ڈسکلوز کرنی ہے, پبلک کرنی ہے, تو وہ لا اسے ڈٹرمن کرتا ہے. تو ہاں البتہ یہاں تک یہ ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن, یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. میں یہاں پہ ساری رائٹ ٹو انفارمیشن ہر شہری کا ایک آج کل کے دور میں, اور یہ ہمیشہ سے یہ چلا رہا ہے, جو اچھی سوسائٹیز, ڈیولپڈ سوسائٹیز اور ویجیلنٹ سوسائٹیز, ماڈریٹ سوسائٹیز کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ وہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہر شہری کا حق قرار دیا گیا ہے. اب یہاں پہ معاشرے میں رہیں گے کہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا. سر میں آپ کو یہاں پہ سوری ایک جسٹ مجھے 1 منٹ دیجیے گا, بلکہ 30 سیکنڈ دیجیے گا. لیکن یہاں پہ ہمارا جو معاشرہ ہے, ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگ ہیں, باشندے ہیں. تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں دیکھیے ایک ٹائم یہ تھا کہ کیپ پیپل ڈپرائیوڈ, تو ان پہ حکومت کیے جائے. پھر اس سے پہلے ڈیوائڈڈ رول کا ایک کانسیپٹ رہا. آج کے دور میں جو یعنی کنٹمپریری ورلڈ ہے, اس میں کیپ پیپل اوے فرام ریسورسز اینڈ اوے فرام انفارمیشن. لوگوں کو غربت میں ڈالے رکھیں اور انفارمیشن سے دور رکھیں گے, کیونکہ انفارمیشن جب ان کے پاس آئے گی تو وہ پوچھیں گے, سوال پوچھیں گے, اور ان کے اور رسپانسبل جو پرسنز ہیں, جو اتھارٹیز ہیں یا جو ذمہ دار ہیں, they would be held accountable to, well, like they would be held responsible to satisfy their queries. ان کے تو لہٰذا ہمیں یہاں پہ چیزیں ایک شفٹ کی طرف جانی چاہیے. شہریوں کو رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے وہ اس کو ایکسرسائز کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیے. اور یہ جو صحافی ہوتے ہیں جن کو یہ حق ہونا چاہیے یا نہیں, تو صحافی انفیکٹ وہ آنکھیں ہوتی ہیں کسی بھی معاشرے میں, کنٹمپریری ورلڈ میں, اور ان کے بغیر معاشرہ جو ہے اس کے بغیر لہٰذا ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا بہت ضروری ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا سوال, تھوڑا سا میرے خیال سے جواب نامکمل رہ گیا, جو مجھے محسوس ہوا کہ پاکستان میں سراغ رسانی کے اداروں کو جو ہے رجسٹریشن کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ اب سراغ رسانی کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں آپ حافظ الاسد کا اور جارڈن کی جو ہسٹری کو دیکھیں تو دیر واز ٹائم. اب اور بہت ساری کنٹریز میں آپ ناصر, جمال عبد الناصر کا ٹائم دیکھیں تو وہاں پہ ہر دوسرے شخص کو سپائی یعنی ازیوم کیا جاتا ہے. یہاں سے معاشروں میں دی جاتی ہے. جی میں رجسٹریشن کی بات کر رہا تھا. اب میں اسی طرف آ رہا ہوں جہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ انڈر ویری مچ اسٹرکٹ کنٹرول, سو دیٹ ٹو serve certain like device purposes. پاکستان نے ایک بڑا مشکل ٹائم گزارا ہے, دہشت گردی کے خلاف جنگ اور بہت ساری ایسی چیزیں رہی ہیں جہاں پہ ایسی چیزوں کی ضرورت تھی. سر دہشت گردی, آپ کیا کہتے ہیں وہ دیکھیں دہشت گردی جو تھی وہ بھی مین میڈ ایک ایلیمنٹ تھا. دہشت گردی جنہوں نے کروائی رسپانسبل بھی تو کوئی تھا نا. اب یہاں پہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ عوام کو ان کے جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حقوق دیے ہوئے ہیں یعنی ان سے ہی محروم کر دیا جائے. تو اب ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سراغ رسانی کو بڑی اہمیت حاصل, تو وہ سپائنگ, وہ تو ایک رجسٹریشن کی میں بات کروں تو ترقی یافتہ ممالک میں تو رجسٹریشن جو ہے وہ سراغ رسانی کی ہوتی ہے, پاکستان میں کیوں اجازت نہیں ہے؟ یہ پاکستان میں جو سسٹم چل رہا ہے یہ ڈیفینیٹلی دنیا میں جیسے چل رہا ہے, میں نے پچھلے کئی پروگراموں میں بات کی, ایسے ہی چلنا چاہیے. اور اس کی رجسٹریشن کو روکنا نہیں چاہیے.
دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور ہم کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں, ایسے نہیں ہونے چاہیے. رجسٹریشن کروانی چاہیے ایلیگل ایکٹیویٹیز کا. دیکھیں میں نے بارہا میں نے بات کی کہ یہ چیزیں جس طرح دنیا میں یہ کام ہو رہے ہیں اس طرح ہونا چاہیے, رجسٹریشن ہونی چاہیے. ہاں اگر کوئی بندہ اس کو غلط استعمال کرتا ہے, you can impose restriction on them. قانون جب موجود ہوگا تو قانون اس کو گزاری بات ہے, قانون کو تو توڑ کے آگے نہیں جا سکے گا. آج پروگرام میں دونوں مہمانوں نے بڑی زبردست انداز میں گفتگو کی, اور آج یہ پروگرام یقیناً اگر آپ نے دیکھا ہوگا پورا تو آپ کو یہ بھی پتہ چل چکا ہوگا کہ وہ کسی بھی محکمے میں کسی بھی ادارے میں جا کر معلومات کیسے حاصل کر سکتے ہیں, اور جو معلومات دینے سے انکار کرے اس کے خلاف کارروائی کیسے کرا سکتے ہیں. اسی طرح اگلے پروگراموں میں بھی کوشش جیسے کہ میری پہلے بھی ہوتی رہی, اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ اسی طرح کے معلوماتی پروگرام دیے جائیں جو آپ دیکھ کر اور جس کو سن کر آپ بہت ساری ایسی چیزیں جان سکیں جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے, اور بہت سارا فائدہ حاصل کر سکیں. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.